أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق اللہ العظیم. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6. آج یہی ایک آیت اسی کا مطالعہ کریں گے. اس سے پچھلی آیت میں ہم نے جو پڑھا تھا آیت نمبر 5 میں ادعوہم لآبائہم کہ جو لے پالک ہیں منہ بولے بیٹے ان کو آپ پکارا کرو اپنی باپ کی نسبت کے ساتھ. جب یہ حکم ملا تو آپ سب جانتے ہیں کہ زید بن حارثہ جسے لوگ زید بن محمد کہتے تھے، اب چونکہ ان کا نام بدل دینا تھا ان کا نام بھی بدل دیا گیا، تو انہیں تھوڑا سا شاید رنج پہنچتا کہ وہ ایسی ذات آپ سب جانتے ہیں، وہ ایسی شخصیت تھی کہ وہ انہیں ماں باپ اور اپنے گھر کو چھوڑا تھا، کیونکہ وہ غلام تو تھے نہیں لیکن کسی وجہ سے گھر سے نکلے تھے وہ اور ننیال گئے تھے نانی کے ہاں. تو واپسی پر کچھ لوگوں نے اسے پکڑا، بیچ دیا، تو بکتے بکتے وہ پہنچے مصر، یا کچھ لوگ کہتے ہیں یمن، بہرحال زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ مصر. تو مصر سے پھر کس طرح پہنچ گئے وہ بکتے بکتے آگے حضرت خدیجہ کے پاس. حضرت خدیجہ نے پیش کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کے پاس ہی تھے. جب اطلاع پہنچتی ہے ان کے گھر والوں کو کہ زید زندہ ہیں فلاں جگہ ہیں، تو ان کے والد اور ان کے چچا کسی آتے پوچھتے پوچھتے پہنچ گئے مکہ، اور وہاں جب پتہ چلا تو عرض کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارا بیٹا ہے، اسے ہم لے جانا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کہیں گے، جتنا مال آپ کہیں گے ہم آپ کو مال دے دیں گے، یہ ہمارا بیٹا ہے، آپ اسے آزاد کر دیں، مال لے جائیں آپ. تو پیارے نبی نے فرمایا دیکھو ہمیں مال کی ضرورت نہیں، آپ پوچھیں اس سے، اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ لے جاؤ، لیکن زبردستی آپ نہیں لے سکتے، اگر اس کی چوائس سے جانے کی تو جا سکتا ہے. تو پھر والد صاحب اس سے پوچھتے ہیں تو یہ تو عجیب بات ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص باپ کے ساتھ نہ رہے، غلام بن کے رہے پرائے گھر میں. تو جب پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں میں جانے کے لیے تیار نہیں. گویا انہوں نے اپنی ماں پر فوقیت دی حضرت خدیجہ کو، اور اپنے باپ پر فوقیت دی محمد عربی. انہوں نے سمجھایا کہ بھئی کیسی بات کرتے ہو، یہ کون شخص ہے جو غلام بن کر رہنا چاہے اور اپنے گھر واپس نہ چلے جبکہ اس کو اجازت بھی مل رہی ہو. انہوں نے کہا کچھ بھی ہو، مجھے جو پیار یہاں ملا ہے، مجھے جو تربیت یہاں ملی ہے، حالانکہ اس وقت ابھی نبوت نہیں ملی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وقت بھی آپ کے ایسے اخلاق تھے. تو جب وہ گھر والوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، وہ چلے گئے خانہ کعبہ کے پاس، تو وہاں اعلان کیا کہ یہ آج کے بعد میرا غلام نہیں بلکہ یہ میرا بیٹا ہے. اب اسے وہ منہ بولا بیٹا جو کہتے ہیں یا لے پالک، تو لوگ اب اسے سیدھا زید بن محمد پکارتے تھے. جب یہ آیت آ گئی ادعوہم الی آبائہم کہ جو یہ لے پالک ہیں، جو یہ منہ بولے بیٹے ہیں، ان کو اپنے باپوں کے نام سے پکارا، ان کو نسبت رکھو اپنے جو حقیقی باپ ہیں ان کی طرف. اب ان کو زید بن محمد نہیں زید بن حارثہ کہا جانے لگا. تو چونکہ اس سے تھوڑا سا اس کو ہو جاتا کہ اب بہت بڑا کہ مجھے تو ولدیت مل گئی تھی حضور کی، تو اب مجھے پھر واپس زید بن حارثہ کہا جانے لگا.
تو اس آیت میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ سنو حقیقت کیا ہے. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے النبی اولا بالمؤمنین. النبی، نبی جو ہے وہ اولا ہے، یعنی زیادہ حقدار ہے، بالمؤمنین، مومنوں کا، من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ. جو ایمان والے ہیں ان کی جان پر نبی کا ان سے زیادہ حق ہے. یوں سمجھے آسان الفاظ میں، جو بھی ایمان والا ہے، میں ہوں، جو میری جان ہے، وہ حق اپنی جان کا مجھے وہ نہیں ہے، وہ حق جو حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری جان پر ہے. یہ ایمان والے کی تعریف ہوئی، اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی. اب سادہ لفظوں میں سمجھیے، ایک شخص خودکشی نہیں کر سکتا، خودکشی حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے. لیکن اگر نبی حکم کرے کہ آگ میں کود جاؤ تو واجب ہے کود جانا. گویا جو اختیار مجھے اپنی جان پر ہے اس سے زیادہ اختیار ہے اللہ کے نبی کو میری جان پر. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. جو مومن ہے، جو بھی مومن ہے، تو ان کی جانوں پر ان سے زیادہ حق ہے نبی کا. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس کی بیویاں جو ہیں، نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں. دوسری چیز. پہلی چیز کو سمجھ لیتے ہیں، پھر تھوڑا سا ہم یہ جو فرمایا گیا ہے کہ نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کیا حق ہے ہم پر اور کیوں ہے اتنا حق. ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مومنوں کے لیے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، رؤوف اور رحیم ہیں، یعنی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں مومنوں سے. ایک مومن اپنے آپ سے اتنی محبت نہیں رکھتا جتنی محبت نبی اس سے رکھتا ہے. ایک شخص نادانستہ یا کم عقلی کی بنا پہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار سکتا ہے، لیکن نبی کبھی مومن کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کا جو بھی حکم ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے. وہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں. ایک روایت ہے، یہ ہے بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا، میری مثال اور جو کچھ میں لے کر آیا، جو کچھ میں نے قرآن لے کر، جو کچھ دے کر اللہ نے مجھے بھیجا، مجھے مبعوث کیا، میری مثال ایسے شخص کی ہے، ایسا شخص جو اپنی قوم کی طرف آتا ہے اور اپنی قوم سے کہتا ہے کہ دیکھو ایک فوج ہے آپ پر حملہ آور ہونے والی ہے، وہ تم پر حملہ کرنے والی ہے. اب لوگوں میں سے کچھ ہیں جو بات پہ یقین کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں کسی محفوظ مقام پہ، وہ بچ جاتے ہیں. کچھ لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، انہوں نے کہا نہیں یہ ایسی افواہ ہے، غلط ہے، وہ نہیں ہلے وہاں سے. تو حملہ آور آئے، انہوں نے حملہ کیا اور ان سب کو تہہ تیگ کر دیا. یہ حضور نے اس مثال سے بات سمجھائی کہ میں ایک اطلاع لے کر آیا ہوں کہ ایک خوفناک عذاب تمہاری اس تعاقب میں ہے. اگر تم نے اللہ کی بات نہیں مانی، میری بات نہیں مانی، تمہارے لیے عذاب ہے. جن لوگوں نے گویا مانی ان کی بات، وہ بچ گئے عذاب سے، اور جنہوں نے نہیں مانی تو وہ عذاب کا شکار ہو گئے. اسی طرح سے آپ کس قدر محبت فرماتے تھے مومنین سے، آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے یہ طریقہ تھا حضور کا. جب کسی کی وفات ہوتی، ان کے سامنے لایا جاتا جنازہ، وہ پوچھتے تھے کوئی قرض تو نہیں اس کا، تو اگر ہوتا قرض تو پھر پوچھتے کچھ مال چھوڑا ہے اس نے، اگر چھوڑا ہوتا تو وہ ادائیگی کی جاتی، پھر جنازہ پڑھتے. اگر جواب میں آتا کہ نہیں اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے تو آپ جنازہ اس کا نہیں پڑھاتے، کہ کوئی پڑھ لو. لیکن جب فتوحات ہوئیں، حالات بدل گئے، اب آپ کے پاس ہر چیز تھی، تو پھر اس وقت فرمایا آپ نے، سنو
جو شخص تم میں سے مال چھوڑے، جس قسم کا بھی مال وہ چھوڑے، تو وہ اس کے وارثوں کا حق ہے، اس میں تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی اس حال میں دنیا سے جائے تم میں کہ اس نے پیچھے قرض چھوڑا ہو یا بچے چھوٹے چھوٹے ہوں، تو ان کو میرے پاس لاؤ، ان کا قرض بھی میں ادا کروں گا، ان کے بچوں کو بھی ہم پالیں گے۔ اب اندازہ کریں کہ کتنی محبت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مومنوں سے، کہ جو یہ مال چھوڑے دے دو وارثوں میں، لیکن قرض ہے تو میں ادا کروں گا، اور ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کو ہم پڑھائیں گے، ان کو ہمارے پاس بھیج دو۔ ایک اور مثال دی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری میں ہے یہ بھی، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے آگ جلائی، جب خوب روشن ہوئی آگ تو پتنگے آئے، پروانے آئے، اور وہ آگ میں جانے والے کیڑے آئے، وہ جاتے ہیں اس میں، کہتے ہیں تم جا رہے ہو اس آگ کی طرف اور میں کمر سے پکڑ کر تمہیں کھینچتا ہوں باہر، لیکن تم ہو کہ آگ میں گرے جاتے ہو۔ یعنی انسان جو تھے وہ آگ کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کی طرف لپکتے ہیں دنیا کی طرف، لیکن حضور زبردستی انہیں کھینچتے ہیں اور اس آگ سے بچاتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں۔ یہ میری مثال ہے، تم دوڑتے ہو آگے، میں پیچھے سے کھینچتا ہوں۔ تو یہ محبت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں آیت نمبر 65 ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ پس نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، اپنی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، تیرے رب کی قسم، یہ شخص ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک نہ آپ کو یہ حکم بنائیں، جس معاملے میں تمہارا آپس میں کوئی اختلاف ہو تمہیں یہ فیصلہ کرنے والا بنائیں، اور جو فیصلہ آپ کریں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو فیصلہ آپ کریں اس پر بالکل ان کے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ ہو، یہ بصر و چشم آپ کے فیصلے کو قبول کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تسلیم کریں اس فیصلے کو خوشی خوشی، تب تک یہ مومن نہیں۔ وہ آپ کا ہر فیصلہ جو ہے مومن کو قبول کرنا ہے، اور مجبوراً نہیں، خوشی سے، جو فیصلہ بھی فرمائیں مومن کے حق میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ساری چیزیں ہیں، صرف ایک واقعہ کہوں گا، آگے بڑھیں گے پھر، کہ کس قدر محبت ہو مومن کے دل میں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اور دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں حضور کے ساتھ، ہاتھ میں ہاتھ ہے، حضور پوچھتے ہیں عمر کتنی محبت ہے مجھ سے؟ کہا مال سے، فلاں فلاں چیز سے، اولاد سے، گھر والوں سے۔ کہا اپنی جان سے؟ کہا نہیں، اپنی جان سے نہیں۔ تو ہاتھ بالکل چھوٹ گئے اور کہا کہ آپ مومن نہیں ہو سکتے جب تک نہ میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہو جاؤں، تب تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب تھوڑی دیر اور چلتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر ٹھیک طرح سے اپنا جائزہ لیتے ہیں، اپنے دل کا جائزہ لیتے ہیں عمر، پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے۔ کہا اب تم کامل مومن ہو۔ گویا کامل مومن جو بننا چاہے، مکمل مومن، تو اسے اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا ہے، مسلسل جائزہ لیتے رہنا ہے، کہ ہمارے دل میں جو محبت ہو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی جان سے زیادہ ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور نے فرمایا تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک نہ میں اسے اس کے باپ سے، اس کے اولاد سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور ایک موقع پہ فرمایا تم میں مومن کوئی نہیں ہو سکتا جب تک نہ اس شخص کی تمام تر خواہشات حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس چیز کے تابع ہو جائیں جو میں لے آیا ہوں،
یعنی جو میں یہ دے گیا ہوں کتاب، اس کے تابع یا حضور کے احکامات کے تابع جب تک نہ خواہشیں ہو جائیں. حضور کا حکم ایک ہے، ہماری تمنا، ہماری خواہش کچھ اور ہے. ہم نے اپنی خواہش کو قربان کرنا ہے، تابع ہو جانا ہے حضور کے حکم کے. یہ ہے ایمان کی علامت، یہ ہے ایمان کی علامت. تو پہلی چیز جو آج ہم نے یہاں پڑھی، النبی اولا بالمؤمنین، اور کن سے؟ من انفسہم. دوسری چیز وازواجہ امہاتہم، اور اس کی بیویاں جو ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، امہات المومنین. یہاں تھوڑا سا اس کی وضاحت کریں گے. یہ ماں کس سینس میں ہے؟ مائیں ہیں لیکن عزت اور تکریم کے لیے. جو احکامات ہیں دیگر خواتین کی طرح، ماں اگر پردہ نہ کرے اپنے بیٹے سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پردہ وہی ہوگا، پردہ تو کرنا ہوگا، وراثت میں حصہ نہیں ہوگا. لیکن عزت اور تکریم کے اعتبار سے یہ چیز سمجھائی گئی ہے کہ حضور کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں. لیکن ان کی بہنیں آپ کی خالائیں نہیں ہیں، ان کے بھائی آپ کے ماموں نہیں ہیں، لیکن وہ آپ کی مائیں ہیں. وہ احترام کرنا ہے ایسا جیسے ماں کا احترام کیا جاتا ہے. اب آپ وراثت میں بھی حصہ ڈھونڈیں گے، ہماری ماں ہے تو اس کی وراثت میں حصہ ملے، یا دیگر کچھ اور چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے. ان کی بہنوں سے رشتہ ہو سکتا ہے، وہ خالائیں نہیں ہیں. جیسے حضرت زبیر نے حضرت اسماء سے نکاح کیا. حضرت اسماء حضرت عائشہ کی بہن تھی، ورنہ اگر وہ خالہ بنتی مومن کی، لیکن یہ اعتبار نہیں ہوگا، وہ خالائیں نہیں ہیں، ان نے شادی. اسی طرح سے پیارے نبی نے اپنی ایک بیٹی حضرت علی کو دی، علی کی فاطمہ، اور عثمان کے لیے 2 بیٹیاں. پھر تو وہ بہنیں ہو جاتی ہیں ان کی، کیونکہ مومن کی ماں، وہ مومن کی ماں ہوتی اور حضور باپ ہوئے تو ان کی اولاد جو بہن ہو گئی. وہ اس اعتبار سے نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ احترام اور محبت ایسی ہو کہ بس وہ مائیں ہیں ہماری. دوسری چیز اس میں جو اہم نقطہ ہے وہ سب یاد رکھیں گے کہ تمام امہات المومنین جتنی بھی ہیں وہ سب اسی مقام پہ آتی ہیں، یعنی ماں کا رتبہ ہے. اس میں حضرت عائشہ بھی شامل ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ سمجھتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، ایک گروہ ہے جو عائشہ صدیقہ کو برا بھلا کہتا ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ شیعہ میں ایک گروہ ایسا ہے. سب شیعہ ایسے نہیں ہیں، ہمیں کبھی بھی نفرت کی باتوں کو عام نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے اچھے ہیں، کئی گروہ ان میں ہیں، لیکن کچھ فرقے ان میں ایسے ہیں جو بہت برا کہتے ہیں حضرت عائشہ کے لیے، کیونکہ وہ ہیں، انہوں نے سارے نظام دین کو کہاں چلایا ہے؟ علی، فاطمہ اور جو ان کی اولاد ہے ان کے گرد گھماتے ہیں پورے دین کو، وہاں سے باہر کچھ بھی نہیں دیکھتے. وہ عائشہ کا احترام نہیں کرتے تھے. اب یہاں آیت آئی کہ وہ تمہاری مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں، اب کیا کرتے ہو؟ اب انہوں نے ایک حدیث گھڑ لی، ان کی معتبر کتابوں میں وہ حدیث موجود ہے. کہتے ہیں حضور نے فرمایا علی سے، اے علی، میرے بعد اگر میری بیویوں میں سے کوئی تم سے جھگڑا کرے تو میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم اسے طلاق دے دینا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ان کو طلاق دے دی تھی. ذرا سوچئے آپ، ایک تو وہ جو حدیث جو ہے وہ بالکل بے اصل ہے، اس کا کوئی بنیاد ہی نہیں ہے اس کی. اور اسی قرآن میں آگے ہم پڑھیں گے، اسی صورت میں آگے پڑھیں گے کہ یہ قرآن کی اس چیز سے بھی ٹکراتی ہے، بالکل غلط ہے یہ. لیکن اس کو بھی اگر ایک طرف رکھیں آپ، صرف ایک متوازن ذہن رکھنے والا ایک سنجیدہ انسان تھوڑا غور کرے کہ کوئی بھی شخص ہو، حضور کی بات ہی نہیں، وہ تو بڑے بلند ہیں، عام انسان بھی کوئی کیا مرتے وقت یہ بات سوچ سکتا ہے کہ اسے فکر ہو اپنی بیوی کو طلاق دینے کی مرنے کے بعد؟ پھر وہ کسی کو بلا کر کہے کہ میں تو مر رہا ہوں لیکن میرے بعد تم دے سکتے ہو میری بیوی کو طلاق؟ یہ تو کسی عام آدمی سے بھی ہم توقع نہیں رکھ سکتے، پھر حضور سے ایسی توقع رکھنا. تو یہ
یعنی اس قسم کی، اسی لیے جو پورے دین کو ہی مشتبہ بنا دیا جاتا ہے. کچھ اور روایتیں بھی ایسی ہیں کہ جنہوں نے گھڑی ہے اور اس سے دین ہی مشتبہ ہو جاتے ہیں. جیسے پچھلی بار میں نے اس آیت کا ایک حوالہ دیا تھا، پچھلی بار جو ہم پڑھ رہے تھے سورہ احزاب کی وہ آیت وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، اس کے بیچ میں وہ ڈالتے ہیں فی ولایت علی و ولایت الائمۃ من بعدہ، کہا ادھر بیچ میں یہ الفاظ بھی تھے، ان کو ہٹایا ہے انہوں نے. وہ قرآن کو بھی وہ نہیں سمجھتے کہ یہ محفوظ ہے. اس قسم کی چیزیں جو ہے ہمیں سمجھنی ہے. بہرحال یہاں جو بات فرمائی جا رہی ہے من انفسہم و ازواجہ امہات المومنین. وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اس آیت کو مکمل کریں گے بس. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور جو اولو الارحام ہیں یعنی قرابت دار، وہ ان میں سے بعض کے اولا ہے، یعنی زیادہ ان کا حق بنتا ہے. کتاب اللہ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی روح سے. من المومنین والمہاجرین، مومنوں سے اور مہاجروں سے. یہ ایک تیسرا حکم اس آیت میں. آپ سب جانتے ہیں جب مکہ سے ہجرت کر کے آئے مدینہ بہت سارے مہاجرین، تو مدینہ کے لوگوں نے انہیں بھائی بنایا. پیارے نبی نے ان کی جو مواخات قائم کی تھی، بھائی چارہ قائم کیا تھا. اب وہ اتنے قریب تھے کہ اب ان کو وراثت میں بھی وہ حصہ دیتے تھے، سگے بھائی کی طرح ان کو رکھتے تھے، وہ اپنی جائیدادیں ان کو دیتے تھے. اب اس میں یہ آیت آ گئی کہ بس آپ اپنی جائیداد ان کو نہیں دیں گے، آپ کسی کو نہیں دیں گے. حصہ تمہارا جو ہے وہ سگے بھائی کا ہوگا، سگی اولاد کا ہوگا. گویا جو قریبی رشتہ دار ہیں وراثت میں حصہ انہی کو ملے گا. کیا ہے؟ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. اللہ کی کتاب میں یہ چیز لکھی ہے. من المومنین والمہاجرین، مومنین مہاجرین سے زیادہ کن کا حصہ بنتا ہے؟ وہی حقدار اس کے جو قریبی رشتہ دار اور حقیقی رشتہ دار ہیں. گویا وراثت انہی میں تقسیم ہوگی. اللہ، مگر، سوائے ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، اگر تم اپنے دوستوں سے کوئی معروف، کوئی حسن سلوک کرنا چاہتے ہو، یعنی اس کے علاوہ اگر تم چاہتے ہو اپنے ان بھائیوں میں سے کسی کو کچھ دینا، تو اس میں کیا ہے کہ تم ہدیتاً کچھ دے سکتے ہو، تحفتاً کچھ دے سکتے ہو، یا پھر وصیت بھی کر سکتے ہو، لیکن وہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی. وصیت کر کے تم انہیں کچھ دینا چاہو تو دے سکتے ہو، لیکن وراثت میں ان کا حصہ نہیں ہے. کیسے دے سکتے ہو؟ تحفتاً یا وصیت کر کے. کان ذالک فی الکتاب مسطورا، کانا ہے، ذالک یہ، فی الکتاب کتاب میں، قرآن میں، مسطورا لکھا ہوا. وہ یہ حکم پہلے سے لکھا ہوا تھا. جو اصل قرآن ہے، جو لوح محفوظ پر ہے، وہاں تو یہ بات لکھی تھی. یہاں عارضی طور حالات کے پیش نظر یہ تمہیں سہولیت دی گئی تھی کہ انہیں بھائی بناؤ اور تم انہیں حصہ بھی دے سکتے ہو، وراثت میں بھی حصہ دے سکتے ہو. لیکن ورنہ کتاب میں تو پہلے سے یہ لکھا ہے کہ یہ نہیں دے. گویا اس میں ایک ہمارے لیے آسانی ہے کہ حالات کے پیش نظر کچھ چیزیں کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے بھی اس کو یہ کیا تھا. لیکن اب یہ کتاب میں لکھا ہوا یہ حکم ہے، اب ایسا ہی ہوگا، آج کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ جو احکامات اس میں دیے گئے ہیں، تو ایک نظر آپ پھر ان پر دوڑائیے. آج ایک ہی آیت ہم کریں گے کیونکہ کافی وقت ہوگا. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذہاب حمومنا وغمومنا
ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم آمین ثم